بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید محمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کو لائکس اور اس پہ کمنٹس کر کے بندہ نچیز کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پہلا نتیجہ آ گیا، فارم 45 جیتنا شروع، عمران خان کو باہر نکالو، چائنا کی انٹری، اسد قیصر کے سیدھے وار، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی، عمران خان صاحب کی جب حکومت گرائی گئی اور اس پی ڈی ایم کے ٹولے کو حکومت سونپی گئی، تو پھر اس پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنی ہر تقریر میں کہ عمران خان کی حکومت اس لیے گرائی گئی ہے کہ یہ تمام ممالک کو ناراض کر بیٹھا تھا۔ اس نے یورپی یونین کو ناراض کر دیا، اس نے چائنا جیسے دوست کو ناراض کر دیا، اس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو ناراض کر دیا، اس نے سعودیہ جیسے دوست ملک کو ناراض کر دیا۔ اب یہ ان کی ہر تقریر کا آغاز ہوتا تھا کہ اس نے سب ممالک کو ناراض کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ وہ تمام کی تمام گواہیاں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ ممالک جن کا یہ پی ڈی ایم نام لیتی رہی ہے، وہ عمران خان کی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے تھے، بلکہ عمران خان کی حکومت کے متعلق غلط خبریں دینے کی وجہ سے وہ مایوس ہوئے تھے، اور غلط خبریں کون دے کر ان کو دھوکے میں رکھ رہا تھا، یہ بھی اب آہستہ آہستہ پاکستانی قوم جاننا شروع ہو چکی ہے کہ سارا رول کس نے ادا کیا، کس نے لندن پلان بنایا، کس نے میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں کیں، اور کون امریکہ کو جا کر یہ کہتا رہا کہ خان جو ہے وہ روس اپنی مرضی سے گیا ہے، ہماری مرضی اس میں شامل نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین اکرام، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، سعودی شہزادہ کب پاکستان آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا بالکل بھی۔ اسی طرح امریکی قیادت کون سا سوائے سفیر کے کون سی امریکی قیادت پاکستان میں آئی ہے؟ اسی طرح چائنا کی اگر بات کریں تو چائنا کے کل جو ایک وفد آیا ہوا ہے پاکستان میں، ایک وزیر اور اس کے ساتھ وفد آیا ہوا ہے، اور وزیر نے بھی کل تقریر جو کی ہے، اس میں تقریر کا میں سارا لب لباب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 چیزوں میں اس نے ساری اپنی تقریر کا جو ہے وہ خلاصہ رکھ دی ہے۔ پہلی بات اس نے کہی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری تب آئے گی جب اندرونی سیاسی استحکام پاکستان میں آئے گا۔ نمبر 2، جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اداروں اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، جو کہتے تھے کہ چائنا جیسا دوست ممالک جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ناراض کر دیا ہے، تو اب انہوں نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو نکالو گے تو تب آپ کے ملک کے حالات درست ہوں گے، معیشت درست ہوگی، سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی۔ جب تک اندرونی سیاسی استحکام نہیں آپ لائیں گے، تب تک آپ کے ملک کو اگر کہیں کہ یہ معیشت میں آگے بڑھے گا تو یہ ناممکن ہے۔ کھلا پیغام انہوں نے دے دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کو مل کر چلنا ہوگا، مل کر بیٹھنا ہوگا، اور سیکیورٹی صورتحال جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگی۔ تو وہ کس نے کرنی ہے؟ تو ناظرین اکرام، اب ان کا وہ بیانیہ جو تھا کہ تحریک انصاف نے ان ممالک کو ناراض کر دیا ہے، وہ پول سارے کا سارا چائنا نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ ہم ناراض نہیں ہیں، ہم آپ کے جو یہ پالیسیاں ہیں، ناقص پالیسیاں ہیں، ان کی وجہ سے ہم جو ہے مایوس ہیں۔ تو اس نے باقاعدہ کل
تقریر میں یہ جو 3 میں نے آپ کو پوائنٹ بتا دیے ہیں، اس میں ساری تقریر کا خلاصہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر یہاں پہ سرمایہ کاری دوسرے ممالک بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ بھی گواہی آ گئی کہ خان صاحب نے ناراض کسی کو نہیں کیا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں باقاعدہ بجٹ پر تقریریں ہو رہی ہیں، بجٹ پر تمام پارٹیاں بات کر رہی ہیں۔ تو آج عمر ایوب صاحب نے تقریر کی، کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ انہوں نے کیا تقریر کی ہے یہ بھی میں آپ کو 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ ان کی تقریر بالکل وہی تقریر تھی جو خان صاحب نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اب لگ یوں رہا ہے کہ خان صاحب نے باقاعدہ اپنے ملاقات کرنے والے جو پارٹی رہنما ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ نے اس سمت چلنا ہے، ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں، خوف کے بت توڑتے ہوئے آپ نے یہ بیانیہ اپنانا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ وہی تقریر کی جو خان صاحب نے کہا کہ کس طرح میرے کمرے میں کیمرے فٹ کیے گئے ہیں اور کون کون یہاں ڈیوٹیاں دے رہا ہے۔ میں ناظرین کرام کمزور آدمی ہوں، تو جو خان صاحب نے تقریر کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، عمر ایوب صاحب نے بالکل وہی تقریر کی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک پاکستان میں۔ تحریک انصاف کے یعنی کہ سارے اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی معاملات کیسے ہیں سب کے سامنے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام جو حنیف باسی صاحب ہیں، پنڈی سے جیتے ہوئے ہیں مسلم لیگ قانون کے، انہوں نے تقریر لمبی چوڑی تقریر جو ہے وہ کی۔ اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے تقریر کی۔ اسد کیسر صاحب نے تقریر کا آغاز ہی کچھ یوں کیا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ سے حنیف باسی صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے، انہوں نے جتنا پوزیشن لیڈر ٹائم لیتا ہے اتنا لے گئے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ حلفاً بتائیں کہ یہ فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے ہیں، حلفاً بتائیں، لیکن یہ نہیں حلف دے کر کہیں گے کیونکہ یہ فارم 47 کے تحت جیتے ہوئے ہیں۔ انسان کا کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں، انسان کے کچھ شرم ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے ڈھیٹ ہیں کہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پر تقریریں کرتے ہیں جیسے یہ فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو کے پی کے میں حالات چل رہے ہیں، انہوں نے بجلی کے متعلق کہا کہ ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے، ووٹوں سے ہمیں کامیاب کرایا ہے، ہم پہ وہ توقعات رکھتے ہیں ہم پہ ان کی امیدیں ہیں، لیکن ہم سیکٹری کو فون کرتے ہیں، وہ سیکٹری فون نہیں سنتا، جس افسر کو ہم فون کرتے ہیں وہ افسر ہمارا فون سننا پسند نہیں کرتا، نہ سنتا ہے۔ ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ ہم نے ووٹ لیے ہوئے ہیں۔ رہی بات بجلی کی، انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 58-57 پڑھ لیں، واضح اس میں کیا لکھا ہے کہ جس جگہ سے جو وسائل ہوتے ہیں، جس جگہ کے وسائل ہوتے ہیں، سورس آف انکم ہوتے ہیں، اس شہر کو سب سے پہلے اس سے حصہ دیا جانا چاہیے، یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔ لیکن بجلی جو ہے ہماری پیداواری 2600 میگا واٹ بجلی کے پی کے تیار کر رہا ہے، کے پی کے سے تیار ہو رہی ہے، لیکن 1100 میگا واٹ ہمیں دینے کا وعدہ ہے، اس کے باوجود ہمیں 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ تو عوام ہمارے گھروں کا محاصرہ نہ کرے تو کیا کرے؟ عوام ہمیں برا بھلا کہتی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ چور چور چور۔ اگر چوری کی بات آئی تو میں صوبے کسی کا نام لینا یہاں پسند نہیں کروں گا، لیکن جب بات آ گئی تو پھر ہم بتائیں گے کہ کون سے صوبہ میں کتنی بجلی چوری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چور چور کہنا چھوڑیں، ہمارے حقوق ہمیں دیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں گرفتاریاں ہماری شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ہمیں آپ کہیں کہ ڈرا لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، اگر جنگ آپ نے چھیڑی تو ہماری لاشوں پر سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ ہماری لاشوں پر سے آپ کو گزر کر جانا پڑے گا۔ تو یہ بڑی سخت تقریر تھی ان کی بھی، اور خوب انہوں نے اپنے دل کی بڑھاس نکالی کہ فارم 45 والے جو ہیں کس طرح فارم 47 کے تحت جیت کر آئے ہیں، اور کس طرح یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں جیسے فارم 45 کے تحت جیت کر آئے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، فارم 45 اور فارم 47 نون لیگ کو تو فارم 47 کی ایک جیسے چھیڑ پڑ گئی ہے، ان کے لیے تو یہ چھیڑ پڑ گئی ہے۔
آپ کو پتہ ہے جو ٹریبیونل بنائے گئے جاتے جاتے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب نے، اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان چلا گیا، لیکن وہاں پہ بھی حکم امتناعی نہ ملا۔ اب باقاعدہ انہوں نے اپنے کام شروع کر دیے ہیں۔ جو لاہور کے انوار حسن صاحب ہیں، جسٹس انوار حسن صاحب، وہ لاہور کے ٹریبیونل کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ کل 6 عدد کیسوں کی سماعت کی، جس میں حمدہ شہباز شریف، عون چودھری، علیم خان، مریم نواز صاحبہ، ان کیسوں کی انہوں نے سماعت کی، اور باقاعدہ ان کو نوٹسز جاری کر دیے کہ آپ فارم 45 کی ٹیسٹ کاپیاں لے کر آئیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ نوٹس جاری کیا کہ آپ اوریجنل جو ہیں وہ فارم 45 لے کر آئیں، اور ساتھ ہی بیان حلفی جس طرح طارق محمود جنگیری صاحب نے مانگے تھے اسی طرح بالکل انہوں نے بھی مانگ لیے ہیں۔ اور دیکھیں جتنی جلدی یہ شروع ہوئے ہیں، ایک لمٹ ہوتی ہے کہ ان قریب ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی اپنی سیٹ بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ مہر شرافت صاحب ان سے کافی بڑی تعداد میں جیتے ہوئے ہیں فارم 45 کے تحت۔ تو اب دیکھیں کب ان کی چھٹی ہوتی ہے، کب مریم نواز صاحبہ نااہل ہوتی ہیں۔ اگر بچا سکتے ہیں صرف اور صرف ان کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اگر وہ حکم امتناعی جاری کر دیں کسی بھی وقت، کیونکہ ابھی بینچ بننا ہے، بینچ بننے کے بعد وہ حکم دے سکتا ہے، بینچ کے یہ جو ہے حکم امتناعی دے سکتا ہے کہ جب تک ہم فیصلہ نہیں کرتے تب تک یہ ٹریبیونل جو ہیں وہ معطل رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔